کرنا. خیر ہمارے نبی عرش پر گئے. پہلا سوال, اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کون سا انعام دیا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کے لیے آگ کو. کتنے سوال ہو گئے؟ بچے کتنے؟ سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ دوسرا سوال, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عاجزی کے ساتھ, اے اللہ, دوسرا سوال, آپ نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کیا انعام دیا؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا, او میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو, موسیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا, اے میرے مصطفیٰ, ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. بولو سبحان اللہ. سمندر میں, میرے پیاروں, ایسی تشکیل کسی نے نہیں کی ہوگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر کر تشکیل کرتے. اپنی پوری قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنو اسرائیل. بولو, قوم کا نام بنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں ابھی پہاڑ سے آیا ہوں, اللہ سے بات کر کے آیا ہوں, اللہ کا حکم ہے, پوری قوم آج میرے ساتھ چلے گی اور راتوں رات چلے گی. مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, تمہارے گھر کے سامان بھی ہوں گے, برتن بھی ہوں گے, کپڑے بھی ہوں گے, زیورات بھی ہوں گے, سواری بھی ہوگی. آج راتوں رات ہم سب کو پار ہونا ہے. آپ کو معلوم ہے تفسیر کی کتابوں میں لکھا, حضرت موسیٰ نے جب یہ تشکیل کی تو ان کی قوم بنو اسرائیل 1,00,000 کتنے تھے؟ نہیں, ساتھ میں بولو, کتنے تھے؟ آج ہم کو یہ مجمع دکھتا ہے تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھو کہ ظہر کے وقت میں تشکیل کی ہوگی اور رات کو عشاء کے بعد چلنا ہے, اور 1,00,000 تیار ہو گئے, جس میں مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی. اب ظاہری بات ہے کہ جیسے ہمارے کپٹیا کی گلی ہوتی ہے, وہاں بھی چھوٹی چھوٹی گلی ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو کہا میرے ساتھ میں چلو, تو تھوڑے اس گلی میں چلے, تھوڑے اس گلی میں چلے, تھوڑے اس گلی میں چلے, اتنے میں ایک آئے, اور آخر کا اللہ کے نبی سب الگ الگ گلی میں ہے. اور اس زمانے کا سب سے ظالم بادشاہ فرعون, اس کی پولیس چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. اگر 1,00,000 میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ لیا اور اس نے کہہ دیا کہ ہم لوگ بھاگ رہے ہیں تو ہم سب کی موت آئے گی. حضرت موسیٰ نے اتنے پیار سے جواب دیا, قدم بڑھاتے جاؤ, ہمارا کام قدم بڑھانا ہے, فرعون کی پولیس کو اندھا بنانا یہ اللہ کا کام ہے. یعنی فرعون کی پولیس سامنے کھڑی ہے اور یہ پورا کا پورا لشکر جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے. بولو آگے کون ہے حضرت؟ پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ بچے بھی ہیں, سواریاں بھی ہیں, برتن بھی ہیں, کپڑے بھی ہیں. ایک میدان آ گیا. بولو سبحان اللہ. آدھی رات کو ایک میدان آ گیا. اچھا, اتنا لمبا چوڑا میدان آ گیا کہ 1,00,000 جمع ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون سے کہا, بھائی سب لوگ جمع ہو گئے, بھائی سب لوگ جمع ہو گئے, کوئی باقی تو نہیں رہا, کوئی مرد, کوئی عورت, کوئی بچہ, کسی کا سامان, کچھ نقصان تو نہیں ہوا. سب طرف سے آواز آئی, الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ آگے بڑھتے جائیں, ہم آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے. کتنے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا, ایک موڑ پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے. اب سب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا راستہ بھول گئے. بولو راستہ. بتاؤ 1,00,000 کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور ابھی یہاں 2-4 کھڑے تھے تو کیا پیچھے سے دھما دھمی شروع ہو گئی. وہاں تو راستہ ہی بھول گئے. تو سب نے کہا اللہ کے نبی کیسی باتیں کر رہے ہو کہ راستہ بھول گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, آپ غصے نہ ہو, ہم یہ راستے پر چلتے ہیں, رائٹ والا راستہ لے لیں گے. اب آگے حضرت موسیٰ, پیچھے 1,00,000 مرد, عورتیں, بچے, سواریاں, اور سواریوں پر کپڑے, برتن, زیورات, اور چلے جا رہے, چلے جا رہے, چلے جا رہے, چلے جا رہے. کچھ سمے تک چلے ہوں گے, سامنے دریا آ گیا. ارے بولو سامنے, بالکل موج مارتا, تھپیڑے مارتا سمندر آ گیا. اب وہ جو 1,00,000 تھے کہنے لگے اللہ کے نبی کہاں سوئمنگ. ارے سمجھے سوئمنگ یعنی تیرنے کا. بچے ہمارے ساتھ, دودھ پیتے بچے, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری عورتیں, بوڑھی عورتیں, اب کہاں لے کر آئے؟ یہ تو راستہ پورا کا پورا دریا ہے, سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سر پر ہاتھ رکھا, کہا وہاں جو راستہ بھولے تھے نا وہ صحیح میں بھول گئے تھے, چلو واپس یو ٹرن لے لو. اب کوئی گاڑی تھوڑی ہے کہ یوں مارا نے یو ٹرن لے لیا. 1,00,000 کا مجمع ہے, سب نے کہا یو ٹرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہم واپس مڑے, واپس چلے. اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ ابھی تو بات ہو رہی کہ پیچھے دیکھا کہ غبار اڑ رہا ہے,
اتنا غبار اڑ رہا ہے، اتنی مٹی اڑ رہی ہے. پتا چلا کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. فرعون بھی آ رہا ہے اور اس کے گھوڑے پر آ رہا ہے اور اس کا پورا لشکر گھوڑوں پر آ رہا ہے. گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے. اب 1,00,000 نے کہا اللہ کے نبی کہاں لے کر آئے؟ سامنے بھی موت اور پیچھے بھی. بھائی آگے جائے تو سمندر ہے، مرنا ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بوٹی بوٹی کر دے گا. کسی نے تو آ کر کہا اللہ کے نبی ہم وہی اچھے نہیں تھے، ہم اپنے گھر میں تھے. ارے فرعون ظلم کرتا تھا، ہم برداشت کرتے تھے. ہماری ماں بہنوں کو ستاتا تھا، ہم برداشت کرتے تھے. مگر یہ کیسا مرحلہ کہ آگے بھی موت اور پیچھے بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے. کہا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے. اے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. اللہ نے کتنے پیار سے جواب دیا. ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی، بعض روایت میں لکڑی چھوٹی سی، بعض روایت میں بڑا ڈنڈا. خیر عربی میں کہتے ہیں عصا. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، تو کہا سمندر پہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ کیسے سمندر پہ مارو؟ ارے یہ لکڑی ہوگی، یہ ڈنڈا ہوگا، سمندر پہ ماروں گا، ڈھپ سے آواز آئے گی، پانی اڑے گا اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کیا اپنا توکل یاد نہیں رہا؟ کیا بھروسہ یاد نہیں رہا؟ ارے لکڑی عصا کو سمندر پہ مارنا تمہارا کام ہوگا، سمندر میں راستے بنانا میرا کام ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کپت والو زندہ باد. بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب سب گئے، جا کر عصا کو ہاتھ میں لیا اور یوں سمندر پہ مارا. آپ کو تعجب ہوگا کپتیا والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہم 12 راستے بنائیں گے، اس لیے کہ تم 1,00,000 سے زیادہ کو لے کر آئے ہو، لیکن ان سب کو تقسیم کرو تو 12 خاندانوں میں تقسیم ہوں گے، 12 قبیلوں میں تقسیم ہوں گے. اللہ نے فرمایا میرے مہمان ہیں، آج سب کے لیے سمندر میں ہر قبیلے کے واسطے الگ راستہ بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. 12 راستے اللہ نے بنائے، بولو 12 راستے اللہ نے بنائے، اور یہ سب کے سب آئے. اور میرے پیاروں آپ نے سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے اینٹوں کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے پتھروں کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے ماربل کی دیوار دیکھی ہوگی. یہاں اللہ نے پانی کو دیوار بنا دیا، پانی ادھر دیوار کی طرح کھڑا، ادھر پانی دیوار کی طرح کھڑا، درمیان میں راستہ. حضرت موسیٰ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں اور میری قوم نے پورے سمندر کو پار کیا. ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی نظر آتا تھا، لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. بولو بھائی حضرت موسیٰ پار ہو گئے. بولو موسیٰ، یہ قرآن میں لکھا پارہ نمبر 19. پھر میں کہوں گا حافظ میرے ساتھ میں پڑھیں گے. پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو سمندر پہ مارے. اللہ فرماتے میں نے سمندر کے پیٹ کو پھاڑ دیا، میں نے پانی کو دیوار بنا دیا، اور حضرت موسیٰ پورے لشکر کے ساتھ بولو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے. ہمارے نبی کا دوسرا سوال یہی تھا نا؟ ارے بولو نا یہی تھا نا. لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں پیچھے کون آ رہا تھا؟ فرعون. جب دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو کیا کہا؟ چلو چلو اپنے گھوڑے ڈالو. اور سپاہیوں نے کہا وہ پانی ہے، کب واپس آ جائے گا کچھ پتا نہیں. اور یہ تو حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے بھائی حضرت ہارون کی وجہ سے یا حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا، یہ ہمارے واسطے نہیں ہوا. ارے فرعون نے کہا میں خدا ہوں، میری وجہ سے ہوا ہے، چلو اپنے گھوڑے ڈالو. میرے پیاروں یہ ہوشیاری بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ فرعون نے کہا سب میری وجہ سے ہوا. ہمارے کپٹیا میں ایسا نہیں ہوگا. باقی کبھی کبھی کیا ہوتا معلوم، کوئی مولانا کے پاس آتا، مولانا آپ کو معلوم ہے کپٹیا میں 2 کے اندر بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا، 2 کے اندر بہت بڑی لڑائی ہونے والی تھی، 2 خاندان آپس میں لڑنے والے تھے. تو ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو میں پہنچ گیا نا، سب ختم ہو گیا.
حالانکہ کم بخت لڑائی اسی نے کروایا ہوگا. اب فرعون نے کہا میری وجہ سے راستہ بنا. میرے پیارو ہوا کیا؟ فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا, اس کے سارے شرطا اور سارے سپاہیوں نے گھوڑا ڈالا. جیسے درمیان میں پہنچے اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ واپس اپنی جگہ پر آ جا. ارے آپ کو معلوم ہے جب پانی فرعون کے یہاں تک آ گیا, کمر تک آ گیا, پھر اس کے سینے تک آ گیا, پھر اس کے گلے تک آ گیا, جب یہاں تک پانی آ گیا تو فرعون نے کہا اللہ میں مان گیا تو اللہ ہے, میں تیرا بندہ ہوں. وہ حضرت موسیٰ جو آگے گئے وہ تیرے نبی ہے. اللہ میں مان گیا, اللہ میں تجھے مان گیا. اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی فرعون موت کی آخری گھڑی آ گئی, ہم نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے. یہ میں نے صرف اس لیے سنایا کہ میرے کپٹیا والوں ہماری بھی وہ گھڑی آئے گی. ارے بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی, وہ گھڑی آئے گی. جب بالکل آخری گھڑی ہوگی نا اس وقت چلا چلا کر کہے گا اللہ اللہ میں یہ کر لوں, اللہ میں یہ کر لوں, اللہ میری توبہ قبول کر لے. اس وقت آواز آئے گی میرا بندہ 80 سال کی عمر دی, 60 سال کی عمر دی, اب میں نے توبہ کا دروازہ. یہ قرآن میں فرعون کے بارے میں لکھا ہے 11ویں پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرعون اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب نہ زمین تیری لاش کو قبول کرے گی, نہ آسمان تیری لاش کو قبول کرے گا. آج بھی ایجپٹ میں یہ فرعون مصر کے میوزیم میں اس کی لاش معلوم نہیں کتنا تڑپتی ہوگی, اللہ کا کیا کیا عذاب آتا ہوگا. خیر مجھے یہ بتانا, ہمارے نبی معراج پر پہنچے, اللہ کے عرش پر پہنچے, کتنے سوالات, میں نے کتنے سوالات کل ملا کر پوچھنے والے؟ ساتھ میں بولو. پہلا سوال ہے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو, ایسا نہیں پورا مجمع بولے گا, میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو. پھر ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا ہے اللہ تو نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے سمندر میں راستے بنا دیے. کتنے سوالات ہو گئے؟ ساتھ میں بولو نا کتنے ہو گئے؟ تیسرا سوال کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ ایک اور نبی, تیسرا سوال ایک اور نبی حضرت داؤد, آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام, آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے داؤد کے بارے میں پوچھ رہے ہو, میرے نبی حضرت داؤد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو آسمان سے کتاب دی جس کتاب کا نام تھا زبور, اور جب حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے, سننا حضرت داؤد کو آسمان سے کتاب ملی, نام کیا؟ زبور. جب وہ پڑھتے تھے آسمان کے پرندے بھی تھم جاتے تھے, بولو سبحان اللہ. بہنے والا پانی بھی رک جاتا تھا, بولو سبحان اللہ. اور حضرت داؤد جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی گنگنانا شروع کر دیتے تھے, بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا یہ انعام تو ہم نے دیا, آسمان سے کتاب دے دی, لیکن ایک اور انعام دیا. وہ انعام یہ تھا کہ حضرت داؤد کے سامنے بڑے سے بڑا لوہا ہے. بھائی لوہا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ بھائی لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں ہوتی ہے, لوہے کی بڑی بڑی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ٹرین کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لوہے کے بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں, لیکن کتنا بھی بھاری بھرکم لوہا آئے, حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا, آپ اپنے 5 انگلیوں کو آگے بڑھاتے, اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے اور لوہے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے, اور جو اپنی زبان سے کہتے تھے اللہ وہ بنا دیتا تھا, بولو سبحان اللہ. یعنی اللہ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا, بولو لوہے کو ان کے ہاتھ میں. اور یہ بھی قرآن میں پارہ نمبر 22, بولو پارہ نمبر, میرے ساتھ میں پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا. پارہ نمبر, اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے داؤد کو دیکھ لو, یہ زبور پڑھتے جائیں گے, پہاڑ بھی گنگناتے جائیں گے, پرندے بھی تھم جائیں گے, اور اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھوں میں موم بنا دیا. بھائی لوہے کو کیا بنا دیا؟ تو پھر بولیں گے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو,
آواز نہیں آ رہی. حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں, حضرت داؤد کے لیے لوہے کو. کتنے سوالات ہو گئے, بچے کتنے؟ اب سننا, آپ سن رہے ہو نا سب لوگ؟ بولتے جاؤ. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی 3 رمضان بعد باقی 2. جی نہیں, آپ بلائیں گے تو ضرور آؤں گا. یہ اشرف نے بلایا, بھلے بہت ستایا, لیکن آیا کہ نہیں آیا؟ اس کو منع کیا, میں نے کہا میری آواز بہت بیٹھی ہے, میں نہیں آ پاؤں گا, نہیں بول پاؤں گا. اتنی زبردستی کیا کہ میرے ساتھیوں نے کہا چلے جاؤ, کہیں اشرف کے اوپر حالات نہ آ جاوے. یہاں آ کر بھی اس نے میرے کو چین سکون نہیں دیا بھائی. تو 3 سوالات سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو ہاں بولے. نہیں سمجھ گئے تو میرا ساتھ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے ابراہیم کے لیے آگ کو, پھر اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے سمندر میں, اور میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو. اب چوتھا سوال, بہت پیارا سوال. اے اللہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ یہ چوتھا سوال. اللہ ایک بہت بڑے نبی آئے, سلیمان, بولو نام کیا؟ حضرت سلیمان. اے اللہ آپ نے ان کو کیا عطا فرمایا؟ سننا, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہو؟ میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو, حضرت سلیمان کے بارے میں پوچھتے ہو. ارے اللہ نے فرمایا میں نے ان کو دنیا کا بھی بادشاہ بنایا, میں نے اپنا نبی بھی بنایا, اور اتنی بڑی حکومت دی کہ ایسا سپر پاور میں نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا. اور پورا مجمع بولے حضرت سلیمان کے پاس بڑی حکومت تھی کہ نہیں تھی؟ ارے بولو نہ تھی کہ نہیں؟ آپ صرف سبحان اللہ بولتے جانا. حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. جناتوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. جنگل کے درندوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. اڑنے والے پرندوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا. آپ کو ایک بڑا تعجب ہوگا, حضرت سلیمان انسان پہ حکومت کرے. نمبر 2 میں نے کیا کہا؟ جنات. کپٹیا میں ہے جنات؟ ہاں اشرف ہے, باقی نہیں ہوئے تو آج جنات سے کم نہیں تھا میرے لیے. بھائی جنات ہے آپ کیا؟ اور عجب ہے ہمارے دل خیرآباد آبادی, اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرماوے, کہ یہ جناتوں کا ڈر ایسا ہے, عجیب ڈر ہے جناتوں کا. میرے پاس ایک شخص آئے تھے, میں نے کہا بھائی, میرے کو کہتا ہے کہ مولانا میرے اندر بہت ہمت ہے. میں نے کہا اچھا؟ کہا نہیں مطلب مجھے غصہ آئے نا تو میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا. ہاں میں نے کہا باپ کو بھی گالی دیتا؟ کہا بس مولانا میرا ٹیمپر بہت ہیوی